ایک طرح سے ہندو مہاسبھا کے نظریے سے بہت کلوز ہے. دوسرا بڑا نظریہ جو ہندوستان میں ہوا اور اس کی ہندوستان کے باہر بہت بھگت کی گئی وہ سبالٹرنس کا. آپ کو معلوم ہے کہ لفظ سبالٹرن کا مطلب انگلش میں دو معنی ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ جو کیپٹن سے نیچے کی رینک کا افسر ہو, صوبیدار, میجر وغیرہ. چنانچہ میرے دوست تپن رائے چودھری سبالٹرن ہسٹورینس کو صوبیدار میجرز کہتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر لاجک میں ایک آرگیومنٹ ہو وہ مین ہوتا ہے اور دوسرا انفیریئر ہوتا ہے, اسے سبالٹرن کرتے ہیں. تو اس کے جو پروفٹ ہیں رنجیت گوہا, جنہوں نے اسکول یہ قائم کیا 1981 میں, انہوں نے ڈکشنری سے انفیریئر نکال لیا. یہ نہیں دیکھا اس میں کہ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ لاجک میں مین آرگیومنٹ کے علاوہ جو لوور آرگیومنٹ ہے, انفیریئر آرگیومنٹ ہے, وہ ہے سبالٹرن. تو کوئی کہے گا کہ خود ہی اپنے آپ کو انفیریئر کہتے ہو. تو بہرحال وہ سبالٹرن انہوں نے لیا ہے. اس کی وجہ انفیریئر کی یہ ہے کہ سبالٹرن کا لفظ گرامشی نے, جو کمیونسٹ فلاسفر تھا, لیڈر تھا اٹلی کا, اس نے استعمال کیا انٹرمیڈیری کلاسز کے بجائے, کیونکہ جو کیپٹن کے نیچے کا رینک کا ہوتا ہے وہ انٹرمیڈیری ہوتا ہے سولجر اور کیپٹنس کے لیے, انٹرمیڈیری کلاسز. اس کو لفظ اس کا لے لیا لیکن معنی دوسرے دے دیے. بہرحال ان کے بعد کامیابی حاصل ہوئی سبالٹرنس کی. اس لیے ان کا کیا ویو ہے, ایک سبالٹرنس کی جو انہوں نے رنجیت گوہا نے پہلے اپنا انٹروڈکشن دیا, اس میں پہلی بات جو انہوں نے کی تو اکنامکس کو ہے, بالکل کیمبرج اسکول کی طرح اکنامکس خارج ہے. ہندوستان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے برٹن, اس کا کہیں ذکر نہیں, بلکہ دو میں لڑائی تھی, کالونیل ایلیٹ اور انڈین نیشنل ایلیٹ, دو میں لڑائی. یہ نیشنل موومنٹ کی ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, بالکل جیسے کیمبرج اسکول کہتا ہے نا کہ دونوں میں بھائی امپیریلزم تو سمجھ میں آتا ہے لیکن نیشنل کالونیل ایلیٹ کیا ہوئی, اینگلو انڈین ہوئے. ایلیٹ کا تو مطلب ایک طبقہ ہے, ایلیٹ کا مطلب کوئی فینومینا نہیں ہے. تو جب تم ایلیٹ کہہ رہے ہو تو تمہارا کیا مطلب ہے, اینگلو انڈین ہے, برٹش آفیشلز ان انڈیا ہے, کیا مطلب کالونیل ایلیٹ. آپ کالونیلزم کے لفظ اور امپیریلزم کے لفظ سے کیوں گھبرا رہے ہیں, کیونکہ اس سے تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا نا کہ انگریزوں کا ایکسپلائٹ کرنا ہے اور انگریزوں کی کوئی حکومت ختم کرنا چاہتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ انگلش ایکسپلائٹیشن ختم کرنا چاہتا ہے. تو وہ اسے اوائڈ کرتے ہیں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سبالٹرن کلاسز جو ہیں وہ نان ایلیٹس ہیں. نان ایلیٹس کا کیا مطلب ہے, جو انگریزی نہ پڑھے, نہ پڑھا ہوا. انگریزی آپ نے پڑھی لیکن سبالٹرن ہسٹورین آپ اگر نہیں ہیں اور انگریزی آپ نے پڑھی تو آپ ایلیٹ میں ہو گئے. اور اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جاہل ہوں, تب آپ سبالٹرن کلاس میں ہوں. آپ کو کوئی اندازہ نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ جہاں آپ کو اندازہ ہوا آپ ایلیٹ ہو گئے. آپ کا لوکل ہونا چاہیے, آپ کے ٹیریٹوریل ہونا چاہیے, آپ کا کاسٹ ہونا چاہیے. یہی سب چیزیں ہیں. جتنے جاہل ہوں گے اتنے سبالٹرن ہوں گے. تو میں نے اکثر کہا ہے کہ اگر ایک بیچارہ کسان ہائی اسکول پاس کر لے تو وہ تو ایلیٹ ہو گیا, اور بڑا زمیندار ہے اس نے کوئی فکر ہی نہیں کی, وہ کیوں پڑھے, وہ سبالٹرن. اب سبالٹرنس کیا ہیں, ان میں ہر ورچو ہے سبالٹرنس. ایک تو ان کے ہاں موبلائزیشن ہاریزنٹل ہے, سطحی ہی ہے. مطلب سطحی کا یہ مطلب نہیں جو آپ سمجھیں کہ کوئی اس میں ڈیپتھ نہیں ہے, بلکہ ہاریزنٹل ہے. ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہے اس موبلائزیشن. اور جو ایلیٹ موبلائزیشن ہے وہ ورٹیکل ہے, لیڈر کہتا ہے تم آؤ. اب یہ پہلی ڈیفینیشن ہے. موبلائزیشن تو ہمیشہ ہی ورٹیکل ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی تو بلاتا ہے جبھی تو آپ موبلائز کرتے ہیں. ایک دم سے آپ اٹھے اور 100 آدمیوں نے طے کر لیا کہ آج ہمیں یہی کرنا ہے بغیر ایک دوسرے کی سے بتائے ہوئے, تو ایسا موبلائزیشن دنیا میں کہاں ہوتا ہے.
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سبارڈن میں ہاریزنٹل موبلائزیشن ہوتا ہے، ایلیٹ میں ورٹیکل ہوتا ہے. ایلیٹ نان وائلنٹ ہیں، سبارڈن وائلنٹ ہیں. اب یہ کیسے پتا چلے؟ تو ان کا بڑا اچھا سلیوشن ہے، بھائی ہم ریزن سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. یہ جو دو ڈومینس ہیں ایلیٹ اور سبارڈن کی، دے آر سینسڈ بائی انٹیوشن. پتا نہیں اردو میں انٹیوشن کا کیا وجدان. چلیے مان لیا وجدان انٹیوشن، یا الہام بھی ہو سکتا ہے. تو یہ الہام کی باتیں ہیں، وجدان کی باتیں ہیں، اس کی کوئی ریزن سے کوئی مطلب نہیں ہے. انٹیوشن سے پتا چلے گا، اور انٹیوشن ظاہر ہے ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا الگ ہوگا، میرا الگ ہوگا. سبارڈن ہسٹورینس کی سبارڈن اسٹڈیز نکلی ہیں، اور بیسیکلی ان کا جتنی ان کا رویہ، اور خاص طور سے بعد میں رنجیت گوہا اور ان کے فیلو سبارڈنس کا یہی ہوا کہ قومی تحریک ایک ایلیٹسٹ تحریک تھی. اور اصلی جو ہندوستان میں تحریکیں ہوئیں وہ قبیلوں کی ہوئیں، وہ لوور کاسٹ کی ہوئیں. تو جیسا میں نے آپ سے کہا، وہ تحریکیں ان تحریکوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جن میں کا مقصد کچھ بھی ہو، جن میں جو دشمن ہوتا ہے وہ انگریز نہیں ہوتا، وہ لوکل بنیا ہوتا ہے، لوکل زمیندار ہوتا ہے، کبھی لوکل مہاجن ہوتے ہیں، یا آپس میں ہوتے ہیں، بڑے بدنی کسان ہوتا ہے. اس لیے کہ جب بھی لوکل اسٹرگل ہوں گے سبارڈنس کے، تو انہیں تو معلوم نہیں، انہیں تو دادا بھائی نوروجی پڑھائی نہیں ہے، انہیں تو معلوم نہیں کہ اصلی ایکسپلائٹر کون ہے ہندوستان کا، انہیں تو معلوم نہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کیا ہو رہا ہے، انہیں تو معلوم نہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے آپ کمزور ہو رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں تو اچھی بات ہے، کسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیوں غریب ہو رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، اور خاص طور سے انگلینڈ نے شفٹ کیا، ٹیکسیشن برڈن بڑھا لیکن انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہو گیا. تو اور جس طرح گاندھی جی کا پھر سالٹ ڈیوٹی کے خلاف ایجیٹیشن ہے. تو سبارڈنس کی اسٹرگل جو ہوتے ہیں تو وہ جہالت کے اسٹرگل ہوتے ہیں، انہیں اصلی اینیمی نہیں معلوم. تو جتنا بھی قومی تحریک میں ایڈیولوجیکل کنٹینٹ ہے، اسی سے سوشلزم بھی ڈیولپ ہوتا ہے، اسے سبارڈن سے ریجیکٹ کرتے ہیں. اس لیے یہ بہت خطرناک طرز توجہ ہے. معلوم یہ بہت انقلابی ہوتا ہے کہ ہم تو لوکل لوگوں کے ان کو کرتے ہیں، ہمیں بڑی قومی تحریک سے کوئی مطلب نہیں، لوکل لوگوں نے کیا کیا. تو لوکل لوگوں کی جو ان کی اپنی جو اٹانومس ایجیٹیشن ہوتے ہیں، ان میں ان کے سامنے پوری تصویر ہی نہیں ہوتی. ورنہ اگر یہی ہوتا کہ ورکرز کو خود ہی معلوم ہوتا ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو مارکس کو کیپٹل لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مارکس کیوں لکھتا کیپٹل؟ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیسے ہمارا استحصال ہو رہا ہے، کیسے ہمارا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے. اس لیے یہ لکھ کرتا ہے. اب اکثر سبارڈن، جس کو بھی خاص طور سے پارتھو چیٹرجی نے نیشن کے کانسیپٹ کو بھی، نیشن کے تصور کو بھی کی بھی ترجیحی کی ہے، اور عام طور سے ان کا جو کچھ بھی ان کی جو ایمفیسس ہے اس میں جو اینٹی امپیریلسٹ عنصر تھا، سامراج دشمنی کا عنصر تھا قومی تحریک میں، اس کو وہ ویکن کرتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ کمیونزم فرقہ پرستی ایک جینوئن سبارڈن ٹرینڈ ہے. اس کے معنی ہے کہ سبارڈن کلاسز میں جو ہمارے عوام ہیں ان میں آپس میں جھگڑا آپ بڑھائیں، کیونکہ ظاہر کمیونزم کا تو مطلب یہ ہے کہ معمولی ہندو اور معمولی مسلمان میں جھگڑا ہو. تو یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہے سبارڈنس کی، جو کیمبرج اسکول سے میچ کرتی ہے، اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو دہراتی ہے. اور
انقلابی بہت ان کی. ایڈورڈ سعید نے ایک جگہ کہا تعریف کرنے کے بعد کہ subalterns are in the danger of being co-opted into new colonialism. This is a pit into which they should not fall. تو اس میں میں نے ایڈورڈ سعید کو جہاں ملینز پڑھتے ہیں مجھے وہاں ایک دو ہی پڑھتے ہیں. بہرحال میں نے جواب میں دیا کہ اس پٹ میں تو وہ پہلے ہی بہت گر چکے ہیں. They have fallen in this pit long ago. بہرحال یورپ میں اور لیٹن امریکہ تک میں ہمارے سبالٹرن ہسٹورینس کا بہت ذکر ہوتا ہے اور شاید اسپینش میں بھی ان کے ترجمے ہوتے ہیں. مارکسسٹ نقطۂ نظر میں بھی کچھ تبدیلیاں آئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان تبدیلیوں کو دیکھنا ہوگا. سب سے پہلے بپن چندر نے 1968 میں رائز اینڈ گروتھ آف اکنامک نیشنلزم ان انڈیا میں اس بات کو خاص طور سے اس بات پہ اصرار کیا کہ جو پہلے نیشنلسٹ تھے انہوں نے ہندوستان سے جو اور انگلینڈ سے تضاد تھا اس کو اکنامک اس میں رکھا ڈھانچے میں. اور اس وجہ سے جو تضاد کانٹروڈکشن ہندوستان کی نیشن میں انڈین نیشن اور انگلینڈ میں تھا برٹش امپیریلزم میں تھا اس کو انہوں نے خاص طور سے آئیڈینٹیفائی کیا. اس کو یہ کہا کہ اس پر اصرار کیا اور اس لیے ان کی بہت اہمیت ہے. یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں دادا بھائی نوروجی نے بڑی پڑھی لکھی کتاب لکھی اور انہوں نے انگریزی میں اتنی اچھی رمیش چندر نے لکھی ہسٹری آف انڈیا انڈر برٹش رول اکنامک ہسٹری آف انڈیا. تو بڑے یہ علمی سرکلز میں اداروں میں گئے ہوں گے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ 1903 کے بعد کتنی اردو اور ہندی اور مختلف ہندوستان کی زبانوں میں ان کی سمریز چھپی. جیسے برکت اللہ نے اردو میں بہت اچھی لکھی. میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک ٹیچر تھے انہوں نے بالکل ان کو سمرائز فارم میں, حالانکہ مسلم لیگ کا پیریڈ تھا تب بھی انہوں نے کتاب لکھی ہندوستان کی سونے کی چڑیا. ہم پہلے ہندوستان کیا تھا انگریزوں نے اسے کیا کر دیا. تو ہم تک بھی اسکول میں بھی ہم اس میں اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ بات دادا بھائی نوروجی اور رمیش چند کہہ چکے ہیں. لیکن یہ معمولی آدمی تک بھی ایسے پیمفلیٹ سے یہ بات پہنچی کہ ہمارا کس طرح ہندوستان کا استحصال انگلینڈ کر. اس کے بعد پھر یہ سوال اس پر سوال ہوا کہ جو لیڈرشپ تھی وہ کتنی سرمایہ داروں اور زمینداروں کے انٹرسٹ. اس پہ ای ایم ایس نمبودیوپت کی جو ہسٹری آف انڈین فریڈم اسٹرگل ہے جو 1986 میں انگریزی میں نکلی وہ ایکچولی ڈاکٹر تارا چند کی کتاب کا جواب ہے. جہاں تارا چند نے لکھا تھا کہ وہ ملٹی کلاس اسٹرگل ہے, اس میں سب کلاسز سب طبقوں کا فائدہ تھا, خاص طور سے جو کسان اور مزدور تھے اور کاریگر تھے ان کی ڈیفنس تھی. اس کے جواب میں یہ کتاب لکھی. اس میں تقریباً آرپی دت کی پوزیشن پھر سے دہرائی گئی ہے, لیکن جو الفاظ سخت استعمال کیے گئے تھے, کتنی دل آزاری تھی نیشنل لیڈرز کے لیے آرپی دت کی کتاب میں, وہ اس میں نہیں. میں نے جب یہ جرت کی کہنے کی کہ گاندھی جی کو ہم صرف ایک بورژوا فگر نہیں کہہ سکتے, تو کامریڈ ایم ایس نمبودیوپت نے اس کی نکتہ چینی کی اور میرے لیے یہ کہا کہ while he is often correct in opposing left deviation, he as comfortably moves into a right deviation. تو اس لیے اس کے بعد میں چپ ہو گیا. بہرحال میں نے جرت کی تھی. وہ پھر سہمت نے اسے چھاپا ہے پھر سے, تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں گاندھی جی. بہرحال میری کیا حیثیت ہے مارکسسٹ مورخوں میں, یہ ابھی تک ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں مارکسسٹ کی تصور ہے کہ بورژوا لیڈرشپ تھی, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اسے ہمیں بورژوا ڈیموکریٹک لیڈرشپ کہنا چاہیے, کیونکہ اسٹرگل کی لیڈرشپ تھی, جدوجہد کی لیڈرشپ تھی. اس سے اگر کوئی غلطیاں بھی ہوں تو اصلی جو ان کا کانٹریبیوشن ہے انہوں نے
بڑی قومی تحریک کی رہنمائی کی، اس کو ہم نہیں بلا سکتے۔ یہ مجھے باتیں کہنا تھیں، صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ قومی تحریک کو اتنے عرصہ ہو گیا، اس لیے ہم اس میں جو اس کے بڑے کارنامے تھے، جتنے لوگوں کو اس نے متحد کیا، جدوجہد کے میدان میں لائے، اس کو ہم شاید بھول گئے۔ اور کچھ یہ بھی ہے کہ وہ جنریشن بھی چلی گئی۔ تو ظاہر ہے صرف ان کے نام دہرانے سے یا کسی سے وہ چیزیں واپس بھی نہیں آ سکتی، وہ جذبہ بھی واپس نہیں آ سکتا۔ لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی تحریک کی تاریخ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور وہ اہمیت کم نہیں ہوگی زمانے گزرنے سے۔ ہو سکتا ہے کہ نئی سرکار جو اب آئی ہو وہ ایک اور تاریخ قومی تحریک کی پیش کرے، جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے کی تھی۔ میں اس نظریے کو تو یہ سمجھتا ہی نہیں کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے، جو پچھلی بی جے پی سرکار نے کیا تھا، کہ جس سے معلوم ہوتا کیا تھا کہ قومی تحریک الگ تھی، اور گاندھی اور نہرو جو تھے یہ تو بیکار کے لوگ تھے، ان سے کسی کا تعلق نہیں تھا، سوائے گڑبڑ کرنے کے یہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی ٹیکسٹ بکس میں لکھا جاتا ہے۔ تو شاید پھر سے پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔